اتنے دنوں سے میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور حالات کی اس تکلیف سے میں نہیں گزری، میری دوست گزری ہے۔ لیکن سوچ سوچ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، کس طرح اسے دھوکے سے بیسمنٹ میں لے جایا گیا اور دو وحشی صفت انسانوں نے اس کے ساتھ مبینہ زیادتی کی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں سوئی نہیں، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہے اور میرے گھر والوں نے میری حالت دیکھ کر میرا موبائل مجھ سے چھین لیا اور گھر میں ٹی وی چلانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، کیونکہ لاہور کالج کیمپس میں جس لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کی گئی وہ میری کلاس فیلو اور میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم 4 دوستوں کا گروپ تھا، یہاں میں اس کو فرضی نام استعمال کروں گی جو کہ مہوش ہے۔ مہوش کے ساتھ دوستی اسکول کے زمانے سے ہے، ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتی ہیں، پھر ایک ہی کلاس میں ایڈمیشن لیا۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا اور کالج بند ہوتے ہی ہم فرینڈز کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا جس پر رات دیر تک ہم لوگ گپ شپ کرتے تھے۔ ہماری گپ شپ ہنسی مذاق تک محدود ہوتی تھی اور ہم سب اونچی اونچی آواز میں ہنستے ہنساتے تھے۔ ہم سب فرینڈز میں سب سے زیادہ جو لڑکی اپنے مستقبل کو لے کے سنجیدہ تھی وہ مہوش تھی۔ اس کی اونچی اونچی سپنے تھے، وہ کچھ بن کر دکھانا چاہتی تھی، اپنے والدین کے خواب پورا کرنا چاہتی تھی، ان کو ہر آسائش دینا چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں جو کمیاں رہ چکی ہیں اس کا خواب تھا کہ وہ ساری کمیاں پوری کر دوں۔ اس کی زندگی کا محور بس اس کی فیملی، اس کے ماں باپ تھے۔ وہ پڑھائی میں بہت زیادہ ہوشیار تھی۔ اس کی منمونی صورت دیکھ کے ہر کوئی ایک پل کو حیران رہ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرصت سے بنایا تھا۔ وہ حسن کا پیکٹ تھی اور ظاہر ہے ابھی وہ فرسٹ ایئر کی طلبہ تھی تو ایک نوخیز کلی کی مانند تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کوئی اس بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے خواب یوں بکھر جائیں گے۔ مہوش ہر وقت اپنے مستقبل کو لے کے بہت فکر مند تھی۔ مہوش کا خواب بس ایک اپنی فیملی کو اچھی زندگی دینا تھا اور وہ پڑھائی میں ہر وقت سنجیدہ رہتی تھی۔ ہم سب میں وہی تھی جس کے ساتھ سب کو امیدیں تھیں کہ وہ ضرور کچھ بڑا کرے گی، لیکن جو کچھ ہوا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس دن جب ہمیں پتہ چلا کہ مہوش کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا ہے تو ہم سب سکتے میں تھے۔ میں اور باقی دوست بس خاموش ہو گئے تھے، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ اس بار فون کروں، اس سے بات کروں، لیکن وہ غائب ہو گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ پولیس کی کارروائی، میڈیا کا ہنگامہ، رائی، سب کچھ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دل میں مسلسل یہی خیال آتا رہا کہ مہوش پہ کیا بیت رہی ہوگی، وہ کس اذیت سے گزر رہی ہوگی، اس کا حوصلہ، اس کی امیدیں، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہوگا۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جو لڑکی اپنے خوابوں کے ساتھ زندہ تھی، جس کے دل میں اپنے والدین کے لیے اتنی محبت اور عزت تھی، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی جو ہر لمحہ اپنی فیملی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ یہ اندھیرا کیسے آ گیا؟ میرے گھر والوں نے میری حالت دیکھ کے فیصلہ کیا کہ مجھے ساری صورتحال سے دور رکھنا بہتر ہوگا۔ انہوں نے میرا موبائل لے لیا اور ٹی وی بھی بند کروا دیا تاکہ میں مزید صدمے میں نہ جاؤں۔ لیکن میں کیسے خود کو اس تکلیف سے دور رکھتی؟ مہوش میری دوست تھی اور میری بہن جیسی تھی۔ راتوں کو میں جاگتی رہتی، بار بار وہی مناظر ذہن میں گھومتے رہتے۔ میری دعا تھی کہ کسی طرح اس کا درد کم ہو جائے، کسی طرح یہ ظلم ختم ہو جائے۔ ایک رات جب میں بہت دنوں کے بعد تھوڑی سی نیند میں تھی، اچانک ایک دل دہلانے والا خواب دیکھا۔ خواب میں مہوش میرے سامنے خون میں لت پت زمین پہ پڑی تھی اور اس کا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر گہرے نشان تھے، وہ بے بسی سے زمین پہ گری ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد لوگ کھڑے اس پر ہنس رہے تھے، جیسے اس کی تکلیف ان کے لیے ایک تماشا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں زور سے چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن میرے دل و دماغ میں وہ خواب روشن تھا۔ میرے پورے وجود میں خوف اور بے بسی کا احساس بھر گیا تھا۔ میں نے فوراً ایک گلاس پانی اٹھا کر پیا، لیکن گلے میں پھنسے ہوئے آنسوؤں نے اس گھونٹ کو بھی مشکل بنا دیا۔ میں نے پانی کا گلاس میز پہ رکھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر رات کا سناٹا تھا، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھتی رہی اور وہ خواب میرے ذہن میں بار بار آتا رہا۔ مہوش کا چہرہ، اس کی بے بسی، لوگوں کا کہا میری سوچوں میں گونجتا رہا۔ میں سوچتی رہی کہ آخر یہ سب کیوں ہوا؟
میرے خواب نے مجھے اس حیثیت میں مبتلا کر دیا کہ میں اپنے ہی خیالات سے ڈرنے لگی تھی۔ اگلے ہی دن جب میں نے خود کو کچھ سنبھالا تو سوچا کہ ماریہ سے بات کروں۔ ماریہ بھی ہماری کلاس فیلو اور بہت قریبی دوست تھی۔ میں نے اسے فون کیا اور دل کی کیفیت بیان کی۔ اسے پوچھا کہ کالج کا کیا حال ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ماریہ کی آواز میں مایوسی اور تھکن صاف چھلک رہی تھی۔ وہ بولی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، کالج کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا، ہر طرف خوف اور بے چینی چھائی ہوئی ہے۔ ہم نے احتجاج بھی کیا، آواز اٹھائی، لیکن سب بے سود رہا، کوئی ہماری سنوائی کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا انتظامیہ یا میڈیا نے کچھ نہیں کیا؟ ماریہ نے افسردگی سے جواب دیا، یہاں پہ کوئی صرف اپنا مفاد دیکھ رہا ہے۔ پنجاب کالج کی انتظامیہ ہو، میڈیا ہو یا حکومت، کسی کو بھی مہوش کی زندگی، اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کی پرواہ نہیں۔ میڈیا نے اس واقعے کو صرف ایک دن کی خبر بنا دیا اور پھر سب کچھ بھلا دیا۔ انتظامیہ صرف اپنی بدنامی سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے اور حکومت تو بالکل خاموش ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل اور ٹوٹ گیا۔ یہ سوچ کر دل میں عجیب سی جلن ہو رہی تھی کہ اس ظالم دنیا میں انصاف اور انسانیت جیسے الفاظ محض دکھاوا بن چکے ہیں۔ ہم دوستوں نے جو احتجاج کیا وہ بھی نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن تھا اور مہوش جیسے بے گناہ لوگوں کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے ماریہ سے اور کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے فون بند کر دیا اور سوچنے لگی کہ ہم کتنے بے بس ہیں، اپنی دوست کو مدد کرنے میں بھی ناکام۔ فون بند کرنے کے بعد میرا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ میں چپ چاپ کمرے میں واپس آئی اور کچھ دیر خالی نظروں سے چھت کو تکتی رہی، لیکن بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا میں نے ٹی وی آن کر دیا، شاید حالات جان کر دل کو کچھ سکون ملے۔ نیوز چینلز پر مختلف خبریں چل رہی تھیں، لیکن کہیں بھی مہوش کا ذکر نہیں تھا۔ میں چینل بدلتی رہی، ہر جگہ لوگ اپنی اپنی اہمیت جتانے میں لگے تھے۔ سیاستدان اپنی تقاریر میں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، اینکرز مختلف مسائل پہ بحث کر رہے تھے اور بڑے بڑے ماڈلز کی زندگیوں پر رپورٹیں چل رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جس واقعے سے مہوش کے ساتھ ظلم ہوا اس پر کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہر شخص اپنے فائدے اور مفادات کی بات کر رہا ہے۔ لوگوں کی سنگدلی اور بےحسی دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی تلخی نے جگہ بنا لی تھی۔ ایسا لگا جیسے اس دنیا میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ میں نے لوگوں کی خود غرضی اور شفافیت کا جائزہ لیا تو یوں محسوس ہوا جیسے سب کو صرف اپنے معیار کی فکر ہے، دوسروں کے درد کی کوئی اہمیت نہیں۔ ٹی وی پر آنے والی ہر خبر میرے اندر مزید غم اور غصہ بھرتی جا رہی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ آخر اس دنیا میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ کیا انسانیت، انصاف اور ہمدردی باقی ختم ہو چکے ہیں؟ مہوش کے ساتھ جو ہوا وہ اس ظالم دنیا کے لیے ایک عام واقعہ بن کے رہ گیا تھا، اور میں اپنی ہی اندر گم ان سے رحم حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے مسلسل سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں خود بھی اس احتجاج میں شامل ہو کر آواز اٹھاؤں گی۔ مجھے لگا کہ خاموشی اختیار کرنا مزید ظلم کے مترادف ہوگا، لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، خاص طور پہ والدین کی رضامندی کے بغیر۔ میں نے ہمت کر کے اپنے والد سے بات کی اور ان سے اجازت طلب کی۔ ابا، میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ میں پھر احتجاج میں شامل ہوں۔ یہ صرف مہوش کے لیے نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی دوست کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں۔ میرے والد پہلے تو بہت ناراض ہوئے، وہ فکر مند تھے، خوفزدہ تھے کہ کہیں میں کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ انہوں نے کافی دیر تک مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ حالات خراب ہیں، احتجاج خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ان سے بہت التجا کی، اپنے دل کی کیفیت بیان کی، اور آخر کار کئی بار منع کرنے کے بعد انہوں نے آہستہ سے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن دھیان رکھنا اور احتیاط سے جانا، ہمیں تمہاری فکر ہے بیٹا۔ ان کی آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ اگلے دن میں احتجاج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئی۔ جب وہاں پہنچی تو کالج کی کافی لڑکیاں اور دیگر لوگ جمع تھے۔ ہر طرف غم اور غصے کی فضا تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد کا منظر دیکھا اور دل میں امید جگائی کہ شاید اب کوئی تبدیلی آئے گی، شاید اب ہماری آواز سنی جائے گی۔ اسی دوران ہماری کالج کے پرنسپل سٹیج پر آئیں اور مائک سنبھال لیا۔ میں ان کی باتوں کو دھیان سے سننے لگی، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا وہ میرے دل پر وار بن کر لگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کالج کی ساکھ کو برقرار رکھنا سب سے اہم ہے۔ اس طرح کے واقعات سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور اپنا دھیان پڑھائی پر مرکوز رکھنا چاہیے۔
ہم ہر مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کر سکتے، اس سے کالج کا نام خراب ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ میری روح کو چھلنی کر گئے، اور ایک عورت ہوتے ہوئے وہ ایک لڑکی کے دکھ کو نہیں سمجھ سکے۔ وہ کیسے اپنی کالج کی ساکھ کو ایک انسان کی زندگی اور اس کے وقار سے زیادہ اہمیت دے سکتی تھی؟ میرے دل میں ایک طوفان اٹھا، جیسے میرے جذبات کو یکدم کچل دیا گیا ہو۔ ایک سوال کیا کہ میڈم اگر آپ کی بیٹی ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اتنی سستی نہیں۔ میرے دل میں یہ سوال اٹھا کہ کیا مہوش اتنی سستی ہے کہ کوئی درندہ آئے اور وہ اس کے ساتھ مبینہ زیادتی کرے؟ ابھی وہاں میں موجود تھی کہ اچانک کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جو کہ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیسے مہوش کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا اور کیسے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ میں نے ذرا دھیان سے سنا تو میرے کان میں آواز پڑی کہ مہوش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک بے حد ظالمانہ اور چالاکی سے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس دن کالج میں کلاسز کے دوران وہ کچھ دیر کے لیے واش روم گئی تھی۔ یہ ایک عام سی بات ہے اور کسی سے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہاں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس جگہ جا رہی ہے وہاں اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ پیش آنے والا ہے۔ جیسے ہی مہوش واش روم کی طرف گئی، وہاں موجود ایک گارڈ نے موقع دیکھ کر اپنی شیطانی جال چلی۔ وہ گارڈ بظاہر کالج کا محافظ تھا جس پر کوئی اعتماد کرتا تھا، لیکن دراصل وہ درندہ اپنی درندگی کے موقع کی نطاق میں تھا۔ گارڈ نے کسی بہانے سے مہوش کو روکا اور اپنی چالاکی سے باتوں میں الجھایا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اسے وہاں سے آواز اٹھایا اور بیسمنٹ کی طرف لے گیا، جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اور نگرانی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس دن وہ جگہ ایک معصوم لڑکی کے لیے موت کا کنواں بن گئی۔ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، صرف تاریکی اور وہ درندے کا مکروہ ارادہ۔ مہوش کو نہ سمجھ آیا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ وہ خود کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور چیخنے کی بھی، لیکن کوئی نہیں سن سکا تھا۔ گارڈ نے اپنی شیطانی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے بے بس کر دیا اور وہاں اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا۔ وہ معصوم لڑکی جو اپنے خوابوں اور مستقبل کے خوابوں میں مگن تھی اور درندے کے ہاتھوں لٹ گئی۔ اس کے جسم پر زخم نہیں لگے، اس کی روح تک کو رون دیا گیا۔ وہ بیچاری بار بار خدا سے مدد مانگتی رہی، لیکن اس وقت وہ بیسمنٹ اس کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ اس وحشیانہ حرکت کے بعد مہوش کو نیم بے ہوشی کی حالت میں وہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ جو ایک مضبوط خواب دیکھنے والی لڑکی تھی، اب ایک ٹوٹی ہوئی شکل میں بدل چکی تھی۔ وہ جسمانی طور پہ بھی زخموں سے چور تھی اور اس کی روح پر بھی گہرے زخم لگ چکے تھے۔ جب کافی دیر تک وہ واپس کلاس میں نہ پہنچی تو اس کے کچھ دوستوں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا۔ کالج کے عملے سے پوچھا، لیکن کسی کے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی۔ آخرکار کافی تلاش کے بعد کسی نے بیسمنٹ میں اس کی دردناک حالت میں موجودگی کی اطلاع دی۔ جب اسے وہاں سے نکالا گیا تو ہر کوئی سکتے میں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس کے باوجود انتظامیہ نے فوری طور پہ کوئی مناسب کارروائی نہیں کی۔ پرنسپل اور عملے نے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ کالج کی ساکھ خراب نہ ہو۔ میڈیا کو روکنے کی کوشش کی گئی اور معاملے کو دبانے کی بھرپور کوشش جاری تھی۔ مہوش کے والدین جب اسپتال پہنچے تو ان کا غم و غصے سے قابو نہیں ہو سکے۔ ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھنا ایک ایسی اذیت تھی جیسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مہوش کو فوری طور پہ طبی امداد دی گئی، لیکن اس کا جسمانی علاج جتنا بھی کیا جائے اس کی روح پر لگے زخم بھرنا مشکل نہیں تھا۔ کالج کی انتظامیہ کی لاپرواہی اور اس واقعے کو دبانے کی کوشش دیکھ کے ہمارے احتجاج کا آغاز ہوا۔ ہم سب دوستوں نے اور دیگر طالبات نے سڑکوں پر نکل کر انصاف کا مطالبہ کیا، لیکن وہ انصاف جو ہر انسان کا حق تھا کہیں دور ہوتا جا رہا تھا۔ حکومت، انتظامیہ اور میڈیا سب اپنے مفادات کی دوڑ میں تھے اور ایک معصوم لڑکی کی زندگی ان کے لیے محض ایک چھوٹی سی خبر تھی۔ مہوش کا خواب تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کرے گی، لیکن اب وہ خواب بکھر چکے تھے۔ حکومت کی طرف سے بھی اس واقعے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جب ہم نے انصاف کی آواز بلند کی تو پہلے تو حکومت خاموش رہی، اور جب دباؤ بڑھا تو انہوں نے سانحوں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ہمارے احتجاج، ہماری چیخ و پکار کو نظر انداز کر دیا گیا اور کیس دائر کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ہر طرف سے صرف مایوسی اور ناانصافی کا سامنا تھا۔ ہمیں صاف الفاظ میں بتایا گیا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے اور کوئی قانونی جواز نہیں بنتا۔
یہ سب سنکر میری روح کانپ اٹھی۔ میں سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، دنیا سے جھٹلا رہی تھی، اور میں ساکت بے جان سی ہو کر گھر واپس آ گئی۔ میرے دل و دماغ میں مسلسل وہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ آخر ہم اتنے بے بس کیوں ہیں، انصاف کہاں ہے، اور ہم کیسے ایک معصوم دوست کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ گھر پہنچتے ہی میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ آنسو تھے جتنے روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میری روز دکھ کے بوجھ تلے دب چکی تھی، اور آنکھوں سے بہتے آنسو میرے اندر کی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے والد جو ہمیشہ میرے لیے ایک مضبوط سہارا رہے تھے، مجھے گلے سے لگا لیا اور ان کے سینے سے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے نرمی سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہارا دکھ سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس نظام کے آگے ہم بے بس ہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل کو مزید دکھا گئے، کیونکہ یہ سچائی تھی جسے میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور یہی بے بسی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں نے ٹی وی آن کیا اور بیٹھ کر ریموٹ تھامے بیٹھ گئی، اور نیوز اینکر کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، جو کہہ رہا تھا کہ لاہور کے نجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کے معاملے پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا بیان سامنے آ گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ اب ہم بھاگیں گے نہیں، سامنے آئیں گے۔ میں یہ کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ پنجاب میں فساد کی اجازت نہیں دیں گے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ چند افراد، اکاؤنٹس اور پروپیگنڈا سیل نے ایک فرضی خبر کو پھیلایا اور اس امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن ان تمام افراد کو اب ثبوت دینے ہوں گے۔ پولیس نے سراپا احتجاج طلباء کی نشاندہی پر نجی کالج کے ایک سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا تھا۔ تاہم مبینہ طور پہ متاثرہ طالبہ کے اہل خانہ کی جانب سے درخواست جمع نہ کرانے کے باعث تاحال واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی ہے۔ پیر کی شب ایس پی شہر بانو نقوی نے متاثرہ طالبہ کی مبینہ والد اور چچا جو ماسک سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ اے ایس پی کے ساتھ کھڑے ایک شخص نے کہا کہ لاہور کے نجی کالج میں پیش آئے واقعے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں ان کی بچی کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری بچی گھر کی سیڑھیوں سے گری جس سے اس کی کمر میں چوٹ آئی ہے اور اسے آئی سی یو میں لے جایا گیا۔ یہ خبریں سن کر میرا دل پھٹنے لگا کہ مہوش کے والدین بھی ڈر گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی والدین ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھوں سے ڈھک لیا کہ اچانک میرے کانوں میں آواز پڑی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ میری آنکھوں میں چمک آئی کہ یہ کچھ انصاف کی بات کریں گی، لیکن یہ صرف میرا گمان تھا کیونکہ انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ لاہور کے نجی کالج میں طالبہ کی مبینہ ریپ سے متعلق ایک ایسی کہانی گڑھی گئی جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور یہ خطرناک منصوبہ ایک جماعت کی جانب سے بار بار انتشار پھیلایا، جلسے جلوسوں اور دھرنوں میں ناکامی کے بعد بنایا گیا۔ حکومت کے اس بے حس رویے نے ملک میں فتنہ و فساد کی ایک لہر کو جنم دیا ہے۔ جب انصاف کے دروازے بند کر دیے جائیں تو عوام کے اندر غصہ اور مایوسی بڑھنے لگتی ہے۔ مہوش کے ساتھ ہونے والے سانحوں کو جھوٹا قرار دینا اور کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کرنا لوگوں کے ساتھ ہونے والے ایک پیغام تھا کہ وہ خود کو محفوظ نہ سمجھیں اور کسی بھی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ملک بھر میں احتجاج کی فضا بننے لگی ہے اور یہ صورتحال تعلیمی اداروں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب ایک تعلیمی ادارہ اور حکومت ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہے تو وہ اپنی تعلیم اور مستقبل پر کیسے توجہ مرکوز کریں؟ یہ فتنہ فساد جس کی ابتدا حکومت کی ناانصافی اور لاپرواہی سے ہوئی، پورے ملک کے تعلیمی ماحول کو برباد کر سکتا ہے۔ احتجاجی مظاہرے اور غم غصہ اب صرف تعلیمی اداروں تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ ایک وسیع پیمانے پر پھیلتا ہوا مسئلہ بن رہا ہے۔ اگر حکومت نے جلدی قدم نہ اٹھایا اور انصاف کی فراہمی کو یقینی نہ بنایا تو اس کا اثر نہ صرف تعلیمی اداروں پر بلکہ پورے ملک کی سماجی ڈھانچے پر منفی ہوگا۔ میں نہیں جانتی کہ مہوش کو کبھی انصاف ملے گا یا نہیں، دن گزر رہے ہیں
और हर गुजरते लम्हे के साथ ये सवाल मेरे दिल में गूंजता है कि क्या हमारी आवाज़ें कभी सुनी जाएंगी? क्या वो जुल्म जो महविश के साथ हुआ कभी किसी अदालत में पेश होगा, या ये सानेहा भी दूसरे बेशुमार वाक़यात की तरह वक्त की धूल में दब कर रह जाएगा? मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी है, लेकिन इस उम्मीद का दामन दिन ब दिन छोटा हो रहा है। जब हर तरफ से सिर्फ मायूसी और नाइंसाफ़ी का सामना हो तो दिल भारी हो जाता है और दिमाग सवालों के बोझ तले दब जाता है। हुकूमत का रवैया, इंतज़ाम की बेहसी और मुआशरे की खामोशी सब मिलकर इस हकीकत को मज़ीद तल्ख बना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि महविश के साथ जो हुआ वो नाइंसाफ़ी की एक बदतरीन मिसाल है, लेकिन क्या हम इस दुनिया में सच्चाई और इंसाफ के लिए कोई जगह बना सकेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद मेरे पास नहीं, और ये बेयकीनी मेरे दिल को मज़ीद दुख में मुब्तला कर रही है। मैं नहीं जानती कि महविश को कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो एक रोशन सितारा थी जो इस तारीक दुनिया में अपनी रोशनी फैलाना चाहती थी। जब भी मैं महविश के वाक़े के बारे में सोचती हूँ, मेरे जहन में गुज़श्ता सालों में होने वाले दीगर दिल खराश वाक़यात आ जाते हैं, जैसे ज़ैनब रेप केस और दीगर कई ऐसे केसेस जो हमारी माशरती निज़ाम की बेहसी और नाइंसाफ़ी का मुँह बोलता सबूत हैं। मैं अपनी बेटियों, बहनों और माँओं की हिफाजत के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इस वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है, लेकिन क्या हम वाकई कुछ हासिल कर सकेंगे? क्या हमने कुछ सीखा? महविश का वाक़या भी इन तमाम कहानियों का हिस्सा बन गया है जो हमें बार बार ये बताती हैं कि हम कितने बेबस हैं। हर बार जब हम आवाज़ उठाते हैं हमें सिर्फ खामोशी मिलती है। यह हमारी जद्दोजहद, हमारी आवाज़, हमारी उम्मीद को दबाने की एक कोशिश है। लेकिन क्या हम खामोश रहेंगे? क्या हम इस जुल्म के सामने सर झुकाएंगे? क्या हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई तहरीक का आगाज़ करेंगे ताकि हमारी आवाज़ें सुनी जा सकें? मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मेरे दिल में एक अज़म भी है कि हम महविश, ज़ैनब और दीगर बेगुनाहों के लिए एक नई राह हमवार करेंगे। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ हम ही अपनी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें तब्दीली चाहिए तो हमें खुद उठना होगा, अपने हकूक़ के लिए लड़ना होगा और फिर इस दरिंदे को बेनकाब करना होगा जो हमारे ख्वाबों और हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कहानी का इख्तिताम यहाँ नहीं होता, ये एक नए आगाज़ की निशानदही करता है, जहाँ हम सब इकट्ठे होकर एक नई तहरीक का हिस्सा बनेंगे और यह अहद करेंगे कि ना सिर्फ महविश बल्कि हर एक लड़की के लिए हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हम एक ऐसी दुनिया की तश्कील करेंगे जहाँ कोई लड़की कभी भी खौफ महसूस ना करे और जहाँ इंसाफ सिर्फ एक ख्वाब ना रहे बल्कि हकीकत बन जाए। हमारी आवाज़ बुलंद होगी और हम सब के दिलों में एक ही अज़म होगा। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम अपनी बहनों के लिए खड़े होंगे और हम यकीन बनाएंगे कि इस जालिम का खात्मा हो जाए, चाहे वो हमें कितना भी महंगा पड़े। ये हमारी लड़ाई है और हम इसे लड़ेंगे।